نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ہر قسم کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس ماہ میں دشمنان صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں اور حالات یہاں تک خراب ہو چکے ہیں کہ اہل توحید کے خطباء کی اکثریت بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان درازی کر رہی. میں آج اللہ تعالی کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے یہ بات ثابت کروں گا کہ پیغمبر علیہ السلام کے ہر صحابی کو رب نے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا. قرآن مقدس
یہ اعلان کر رہا ہے کہ جن صحابہ نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیے اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد، یہ برابر تو نہیں ہو سکتے، درجات ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جہاد کیا، کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالی نے ہر صحابی سے خیر کا وعدہ کر دیا۔ اور اللہ تعالی ہر عمل سے باخبر ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑے چوٹی کے محدث ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نزدیک محبت صحابہ کو پرکھنے کا معیار ہے۔ جو شخص، ابن مبارک فرماتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف غلط نظر اٹھاتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا ان کے خلاف بغض و عداوت رکھتا ہے، ایک ایک بات نوٹ کر لیجئے گا اور اپنے ایمان کو چیک کیجئے گا۔ کمال تو یہ ہے کہ تجزیے کے لیے صحابہ ہی رہ گئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں امیر معاویہ کے خلاف کوئی بغض ہے، کوئی عداوت ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے پیغمبر کے سارے صحابہ سے نفرت کرنے والا جانتے ہیں، اور پیغمبر کی ساری صحابہ کی جماعت کے خلاف گستاخی کرنے والا سمجھتے ہیں۔ ایک شخص کا معیار ہے، وہ شخص کون ہے؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا فرزند سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر اس کے بارے میں دل میں کوئی بغض اور عداوت ہے تو یاد رکھیے گا پھر ابو بکر کے خلاف دل میں بغض اور عداوت۔ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جنہیں امام الورع، امام التقوی، متقیوں کا امام، ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خال المؤمنین نہیں مانتا، اہل ایمان کا ماموں میں نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کہ انہوں نے تلوار کے زور پر خلافت کو غصب کیا۔ ایک شخص کا عقیدہ یہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اس شخص کی سوچ بڑی گندی سوچ،
اگر یہ پوری جماعت کی سوچ ہے تو پوری جماعت سے بچا جائے. پوری جماعت کو چھوڑ دیا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھنا ترک کر دیا جائے. اور پھر اپنے بارے میں فرمایا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم لوگوں کو بتلائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اللہ کے ہاں کتنی بڑی. ہمارے ایمان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. جیسے حکومت پیٹرول کی قیمت کو بڑھا دیتی ہے، پھر عوام کے غید و غضب کو دیکھ کر 10 پیسے کم کر دیتی ہے، ٹیکس لیتی ہے. ایسے ہی آج کی کچھ جماعتیں، کچھ خطباء جن کے منہ کو دشمنان صحابہ کا حرام ماننا کیا اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بکواس کرنا اور ضلالت کو سمیٹنا ان کا مقدر بن چکا ہے. وہ امیر معاویہ کے بارے میں فاختہ خود ساختہ کالم لکھتا اور پھر ٹیسٹ لیتا ہے کہ اہل ایمان میں کتنی غیرت ہے. اور جب اہل ایمان اور کبار علماء اہل علم اس پر گرفت کرتے پھر لکھا ہوا ایک پرچہ پڑھ کر معافی کا سوال کر دیتا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کا قول ہے ایسی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لو جس جلسے اور کانفرنس میں امیر معاویہ سے بغض رکھنے والا کوئی مولوی موجود ہو تو اہل علم اس جلسے اور عوام اس جلسے کا بائیکاٹ کر دو اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو. عبد المالک رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے کل نسب وسحر ينقطع يوم القيامة الا نسبی والسحر کہ قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں وہ خونی رشتہ داری ہو یا سسرالی رشتہ داری ہو سب ختم ہو جائیں گے سب ختم ہو جائیں گے سوائے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خونی رشتہ داری اور سسرالی رشتہ داری یہ باقی رہ جائے گی. وہ کہتے میں نے پوچھا یہ حدیث صحیح ہے؟ انہوں نے فرمایا بالکل صحیح. میں نے پوچھا اگر یہ حدیث صحیح ہے تو کیا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حدیث فائدہ دے گی؟ سوال دیکھیے وقت کا محدث ہے بڑا چوٹی کا سوال ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہے سارے رشتہ داریاں لا ينفع مال ولا بنون ولا تزر وازرة وزر اخرى. تو پیغمبر کی جو خونی رشتہ داری ہے اور سسرالی رشتہ داری ہے کیا وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فائدہ دے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ آپ کے نسب سے بھی نسبی رشتہ دار بھی ہیں اور آپ کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں. معاویہ کو یہ حدیث فائدہ قیامت کے دن دے رضی اللہ تعالی. پھر فرمایا عبد المالک رحمہ اللہ نے
اچھا مجھے بتلاؤ ان لوگوں کو معاویہ رضی اللہ تعالی سے تکلیف کیا؟ تکلیف کیا ہے؟ اور ہم اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اہل ایمان کا تو یہ وسیلہ ہے، اور یہاں راضیوں کو راضی کرنے کے لیے گویے خطیب پیغمبر کے صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں اور اپنے آپ کے اہل حدیث کرواتے ہیں۔ ابو بکر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا مجھے یہ بتلاؤ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز امیر المؤمنین افضل ہے؟ جانتے ہو عمر بن عبد العزیز جسے عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کی رشتہ دار یہ عمر بن عبد العزیز، جس نے پہلے دن ہی خلافت سنبھالتے ہی اپنے ہی خاندان کی ساری جائیدادیں جو عوام کی جائیدادیں قبضہ کر رکھی تھی 7 سے سب مالکوں کو واپس کر دی۔ یہ عمر بن عبد العزیز امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ یک قلم خلافت سنبھالتے ہی یہ بجلی کا ٹیکس، یہ پراپرٹی ٹیکس، یہ جائیداد کا ٹیکس، یہ کاروبار کا ٹیکس، جتنے ٹیکس خلافت میں لگے ہوئے تھے ایک قلم سے سارے ٹیکس ختم کر دیے، ادا کر دی تھی عوام۔ اور وزیر خزانہ نے آ کر کہا تھا امیر المومنین حکومت کیسے چلے گی جب ٹیکس ہی نہیں آئے گا، ٹول پلادے نہیں ہوں گے، پیسے کی آمدن نہیں ہوگی، حکومت کیسے چلاؤ گے؟ آپ نے فرمایا تھا اور نوجوان اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کا نظام دیا ہے، ہم زکوٰۃ وصول کریں گے امیروں سے اور انہی کے غرباء میں تقسیم کر دیں گے۔ 2.25 سال کے قریب حکومت کی، آپ کو زہر دے دیا تھا، ایک وقت آیا سارے خاندان کے لوگ پریشان تھے کہ کیا بنے گا، تنخواہیں کہاں سے دی جائیں گی۔ ایک وقت آیا ان کی خلافت میں دنیا زکوٰۃ لے کر نکلتی تھی کہ کسی کو زکوٰۃ دے، جس کو غریب سمجھ کر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا وہ کہتا تھا میں بھی زکوٰۃ لے کر بیٹھا ہوا ہوں، کوئی غریب ہی نہیں مل رہا۔ یہ ہے عمر بن عبد العزیز۔ میں اس لیے تعارف کروا رہا ہوں کہ سوال بڑا اہم ہے کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ افضل ہے؟ عمر بن عبد العزیز کے کارنامے خلافت سے پہلے جس بازار میں سے گزر جاتے ہفتے کے بعد بھی کوئی شخص گزرتا وہ کہہ دیتا تھا اس گلی سے عمر بن عبد العزیز گزرا۔ اتنی خوشبو کا دل دادا بادشاہ شہزادہ جب خلافت کا بوجھ پڑا پھر ایک مرتبہ لکھ رہے تھے، بیوی نے آ کر سوال کیا، آپ نے پھونک مار کر وہ دیا بجھا دیا،
پوچھا دیا کیوں بجایا؟ کہا اب ذاتی سوال ہو رہا ہے، اس وقت میں اب عوام کا بیت المال کا تیل جلایا نہیں جا سکتا۔ یہ ہے عمر بن عبد العزیز، تقوی کا امام ہے، جس نے اپنے خادم سے پوچھا، جو روٹی پکاتا تھا، جس نے زہر دیا تھا غلام نے، کہا کتنے پیسے دیے؟ مجھے زہر دینے کے لیے میرے ہی خاندان کے لوگوں سے کتنے پیسے لیے؟ اس نے کہا 1000 اشرفیاں۔ کہا ادھر لاؤ، ادھر لاؤ۔ اشرفیاں لی اور بیت المال میں جمع کرا دی، اور کہا بھاگ جا، میں نے تو مر جانا ہے، بھاگ جا، لوگ پکڑ کے تجھے میرے بدلے میں قتل کر دیں گے، جا عذاب کرتا ہوں۔ یہ ہے عمر بن عبد العزیز۔ سوال یہ ہے افضل کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ؟ نہ، امام احمد بن حنبل سے ابو بکر رحمہ اللہ نے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا معاویہ افضل ہے۔ کیوں؟ وہ صحابی ہے یا تابعی ہے؟ کسی صحابی پر، کسی تابعی کو امام کہتے ہیں، فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ اس صحابی پر بھونکتے ہو ایرانی ڈالروں کے بدلے، سیاست کے بدلے، چکراہٹ کے بدلے۔ او اہل ایمان، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں، وہ صحابی ہیں، اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الناس قرنی الذین بعثت فیہم، دنیا کے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے لوگ ہیں، میرے صحابہ ہیں، کیونکہ میں ان کے اندر مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس صحابی کے بارے میں فضل بن زیاد بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ، امام اہل السنہ سے پوچھا گیا کہ جو شخص امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی تنقید کرتا ہے اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی کی تنقید کرتا ہے، یہاں جو مرضی اٹھے، جو مرضی کہہ دے، بڑی بڑی داڑھیوں والے، اپنے آپ کو جہاد کا ٹھیکیدار سمجھنے والے، اور پوری دنیا کے اندر ہر قبر پرست اور جانور کی پوجا پاٹ کرنے والے کو مسلمان سمجھنے والے امیر معاویہ کے بارے میں جو مرضی کہہ دے۔ تو سوال یہ ہے، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نقص بیان کرتا ہے، ہاں صحابی تو ٹھیک ہے لیکن اس نے یزید کو حکومت دے دی تھی، سب سے بڑا اعتراض، میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ کیا کہو گے، صحابی تو علی بھی رضی اللہ تعالیٰ چوتھا خلیفہ ہے، انہوں نے بھی اپنے بیٹے حسن کو خلافت دے دی تھی، میرا یہ موضوع نہیں، میں آج صرف اور صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرو۔ تو ایسے بندے کو رافضی کہا جا سکتا ہے؟ سوال یہ تھا، امام اہل سنہ نے فرمایا کہ وہ ان دونوں صحابہ کے بارے میں اس لیے جرأت کر رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر بم چھپا ہوا ہے، دل بے ایمان ہے، دل گندا ہے، اور پیغمبر نے فرمایا تھا یہ دل ہی ہے، اگر یہ صحیح تو سارا جسم صحیح، اور اگر یہ خراب ہے تو سارا جسم خراب، سارا جسم خراب ہے۔
پھر فرمایا امام اہل سنہ نے جو شخص بھی کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی کرتا کسی صحابی کے بارے میں تو یاد رکھنا در حقیقت اس زبان درازی کے پیچھے اس کا کوئی گندا مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے. اور جو ہمیں سمجھ آئی کہ پیغمبر کے صحابہ کی تنقید کرو نص نکالو نص نکال کر جی یہ کوئی معصوم ہے اس سرکار کو اٹھا دو سرکار اٹھ کے بیٹھے صحابی کوئی معصوم ہے معصوم تو انبیاء ہے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اب ان کی چن چن کر غلطیوں کو جمع کرو اور عوام کو بتلاؤ یہ دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے. جب لوگوں کے دلوں میں پیغمبر کی صحابہ کے بارے میں عیب پیدا ہو جائیں گے تو وہ سبائی تحریک جو علی کے زمانے میں اٹھی تھی پیغمبر کے پہلے شاگردوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. اصل میں اسلام تو آیا ہی صحابہ کے ذریعے تھا تو اسلام بھی خراب ہو جائے گا نہ قرآن باقی رہے گا نہ پیغمبر کی حدیث باقی رہے گی. اصل مقصد یہ ہے. اور یہ زہر اہل بیت کی محبت کو لبادہ اوڑھ کر میں تو حیران ہوتا ہوں اہل حدیث بولنی وہ یہ کام کر رہا ہے. پھر امام اہل سنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی خیر الناس قرنی لوگوں میں سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین. جب پیغمبر کے زمانے کے لوگوں کے بارے میں محرم آتے ابو بکر کو گالیاں کہاں ابو بکر کی وفات اور خلافت اور کہاں کربلا صدیاں گزر گئی وہ فوت ہو گئے دنیا سے چلے گئے جی حسین کربلا میں شہید نہ ہوتا یہی بات معاویہ یزید کو خلیفہ نہ بناتا حسین شہید نہ ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر کبھی موقع ملا میں بتلاؤں گا کہ حسین کو شہید کرنے والے اصل میں کوفہ کے لوگ یوسف بن موسیٰ بن راشد بیان کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا ایسے شخص کے بارے میں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتا ہے. امام احمد بن حنبل سے کہا گیا حکومت کو بتلایا جائے فرمایا نہیں حکومت کو نہیں سب سے پہلے اس کی درگت بنائی جائے اس کی زبان کھینچ لی جائے. تو امیر معاویہ کے بارے میں کیسے زبان درازی کرتا. ابو بکر بیان کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ سوال بڑا خوبصورت ہے بڑا خوبصورت ہے. ہمارے ہاں کی شادی ہیں زیدی ہیں نقوی ہیں کاظمی ہیں گیلانی ہے مشہدی ہے جیلانی ہے اور پڑوسی بھی ہیں پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں. ایک شخص نے آگر کہا امام اہل سنہ سے میرا ماموں سنیے گا سوال میرا ماموں ہے
اور وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے. آپ کے ایم این اے کرتا ہے, آپ کے ایم پی اے کرتا ہے, آپ کے پڑوسی کرتا ہے, آپ کے برادری کا آدمی کرتا ہے, آپ اس کے مرنے میں بھی جاتے ہیں, جینے میں بھی جاتے ہیں. آپ مسلمان ہیں. یہ ہم ہیں اللہ کے فضل سے. ہم نے اپنے سیدوں کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. جو پیغمبر کے صحابہ کا دشمن ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ مرے وہ جیے, ان کے ہاں خوشی آئے غمی آئے. جو پیغمبر کے صحابی امیر معاویہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے دنیا کا بدترین انسان. وہ اپنے آپ کو سنی کہلائے, وہابی کہلائے, جو مرضی کہلائے. اس سائل نے پوچھا میرا ماموں ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرتا ہے, ہم برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سٹیج پر سب کا مشترکہ اتحاد کانفرنس اور وہ آ کر شرکیہ نعرے بھی لگاتا ہے, صحابہ کی توہین بھی کرتا ہے, اور اہل حدیث وہاں منہ لٹکا کر بیٹھا ہوتا ہے. کسی میں ضرورت؟ ان چندہ خوروں نے دین کو برباد کر کے رکھ دیا. پہلے جہاد کے نام پر لوٹا قوم کو, اور اب اتحاد امت کے نام پر صحابہ پر زبان درازی ہو رہی ہے. کہا میرا ماموں ہے, ماموں امیر معاویہ کی توہین کرتا ہے, اور میں کبھی کبھار, سنیے گا ذرا, روزانہ نہیں, کبھی کبھار اس کے ساتھ جا کر چائے پی لیتا ہوں, کھانا کھا لیتا ہوں. امام احمد بن حنبل نے فوراً جواب دیا لا تاکل معه, مت اس کے ساتھ کھانا کھا. ہم انہیں رشتے دے دیتے ہوتے, ہماری برادری سید ہے جی, مسلمان ہے جی, کلمہ پڑھتے ہیں جی. کمال ہے تیرے ایمان کا. وہ تیرے ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتا, تیرے عمر کو مسلمان نہیں مانتا, ہمارے عثمان کو مسلمان نہیں مانتا, بنو امیہ کو مسلمان نہیں مانتا, اور تو اس کے ساتھ جا کر برادری, پیار, محبت یہ سارے پینے بنا رہا ہے. بتلا کل قیامت کے دن ہوگا, ابو بکر کھڑا ہوگا اور تو اور میں وہاں کھڑے ہوں گے. ابو بکر پوچھے گا تو ہی ہے جو میرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, تو ہی ہے؟ سوچئے گا ذرا, نام سے فکر ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ قبر میں کسی جماعت نے کسی کو نہیں بچانا کہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کا امیر ہوں تو مرکزی والے مجھے بچا لیں گے. لا, وہاں اللہ کی عدالت ہوگی, اللہ کی عدالت ہوگی, صحابہ کی جماعت ہوگی, حوض کوثر ہوگا, امام الانبیاء ہوں گے, پیالے صحابہ کے ہاتھ میں ہوں گے, اور وہاں کوئی کہہ دے اللہ کے پیغمبر یہ وہ خطیب ہے جو لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں گستاخیاں کروایا کرتا تھا, رب کو اور پیغمبر کو کیا جواب دو؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عن عبد الرحمن ابن ابی امیہ رضی اللہ تعالی وكان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الرحمن پیغمبر کے صحابہ میں سے تھا. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویہ
اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا سنا؟ اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، اور لوگوں کو اس معاویہ کے ذریعے سے ہدایت دے دے۔ پیغمبر دعا کر رہا ہے، اور یہ تاریخ کے ردی اور آنکھ اٹھا کر کہتے ہیں تاریخ میں یوں لکھا ہے، تاریخ میں یوں لکھا ہے۔ تاریخ میں تو بہت کچھ لکھا ہے۔ پیغمبر کی پھوپھی کی بیٹی زید کے ساتھ نکاح ہوا، تاریخ میں تو یہ بھی لکھا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پیغمبر کی نگاہ پڑ گئی تھی، آپ نے طلاق دلوا کے خود شادی کرنی تھی۔ تاریخ کو مانو گے یا محمد کی عصمت کو مانو گے؟ تاریخ کی کیا بات کرتے ہو؟ یہ قرآن مقدس ہے، تم تاریخ کے اولاد لے کر آؤ، اور میں قرآن کی آیتیں لے کر آتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ جو لوگ لات اور منات کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے کر آئے، پھر اپنا مکہ چھوڑا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، پھر جہادیوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، رب کہتا ہے یہ سچے مومن ہے، سچے مومن ہے۔ اور پھر اعزاز کیا ہے؟ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے جنت بھی ہے اور جنت میں نعمتیں بھی۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ وہ سبق لے جانے والے مہاجرین اور انصار، ایمان میں، اسلام میں، اور پھر والذین اتبعوهم بإحسان، جنہوں نے اس اسلام پر چلنے والوں کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے احسان کے ساتھ، سارے صحابہ آ گئے۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ اللہ سچا کہ تاریخ سچی۔ والذین اتبعوهم بإحسان، پھر خیر کی پیروی کی اور رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ صرف راضی نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جنت ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ رب کہتے ہیں جنتی، اور مولوی ہائے ہائے وقت کی کمی ہے، ورنہ میں تو بڑی تیاری کر کے آیا کہ میں انہیں بتلاؤں گا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، لوگ کیوں بگڑ گئے۔ لوگ جو غلام عمر بن عبد العزیز کا غلام، ذاتی غلام ہوتا ہے عرب میں اس دور میں، اس نے پیسوں کے پیچھے اپنے ہی باپ امیر المومنین کو زہر کھانے میں دے دیا تھا۔ یہ مولوی نہیں لکھ سکتے، سوچ لیں۔ جب بھی صحابہ پر انگلی اٹھے
اور جو خاموش رہ جائے منبر پر چڑھنے والا سمجھ لو اس کے دل کے اندر صحابہ کے خلاف بن چکا ہو. خاموش بیٹھنا جرم عظیم ہے. لوگوں کو بتلاؤ تو صحیح جو یہ کہہ رہا ہے سچ ہے کہ جھوٹ. اچھا ایمانداری سے بتائیے کربلا میں ظلم ہوا کون انکاری ہے؟ میرے جد امجد ہیں حسین، ہم سید ہیں، اور زین العابدین کی اولاد میں سب سے پہلے زیدی آتا ہے، نقوی بھی بعد میں آتے ہیں، باقی سارے بعد میں. ہمارا حسین کو شہید کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ. دعا تو کرو نا اللہ جنہوں نے حسین کو شہید کرنے میں معاونت کی، حصار بنایا، راستے بند کیے، مشورے دیے، حصہ لیا، اللہ زمین پر بھی اپنی پھٹکار نازل فرما، ان کے گھروں کو قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، کربلا میں دو پارٹیاں، ایک ظالم اور ایک مظلوم. ابھی 3 منٹ باقی ہیں صاحب. ظالم میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں، 20 منٹ پہ ختم کر دوں گا. اور ایک مظلوم. مظلوموں نے ہمیں بتایا ہی نہیں، مظلوموں نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ کیا ظلم کیے، اور ظالموں پر ہمیں اعتبار نہیں. یہ کربلا کا واقعہ مولوی بیان کیسے کرتا؟ آپ کہیں گے تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ لکھنے والا کربلا کی ایک ہی بندہ ابو مخلف لوط بن یحییٰ، اور دنیا کا ہر محدث کہتے ہیں یہ جھوٹا نہیں، جھوٹوں کا باپ ابو کذاب. ہمارا ایمان ہے کوئی دھوکے میں نہ رہ جائے، دھوکے میں نہ رہ جائے. ہم حسینی ہیں، سید ہوئے، دوسرے حسینی نہیں جو مولوی نے بنائے ہوئے، نہیں، ہم سید ہیں. انشاءاللہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہم حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کوفیوں کو لائن میں کھڑا کر لیں گے. یہ تھے خط لکھنے والے، یہ تھے سیدوں کو بلانے والے، چن چن کر میرا رب ان سے بدلہ لے گا نواسہ رسول کا. لیکن ہم ان کو بھی لائن میں کھڑا کریں گے. یا اللہ آج انصاف کا دن ہے، یہ فاختہ حساختہ رافضیت کی ناشتہ اور یہ سرائیت کا ناشتہ، دشمنان صحابہ کا راستہ، ہر مواہی اس سے دل برداشتہ، اللہ اس کو بھی کھڑا کر اور اس سے پوچھ اس نے امیر معاویہ کے خلاف زبان درازی کیسے کی. ہم کہیں گے رب کو کہیں گے یا اللہ تیرا ہر صحابی جس کے بارے میں تو نے کہہ دیا کل وعد اللہ الحسنى، یہ کون ہوتے ہیں تجزیہ کرنے والا؟ سن لو، امیر معاویہ کی دیانت پر، امانت پر، امامت پر، سیاست پر، فقاہت پر، بصیرت پر، خلافت پر مجھ سے کوئی دنیا کے مال کا لاؤ آ کر مباہلہ کر لے، دنیا کے جس کونے میں کہے گا میں آؤں گا، میں کہوں گا اللہ وہ تیرے نبی کا سالہ تھا، حفصہ امیر ام المومنین، پیغمبر کی بیوی حبیبہ، امیر معاویہ کی بہن اور اہل توحید کی ماں. کوئی مجھ سے مباہلہ کرے انشاءاللہ زندگی میں مباہلہ کرنے والا شخص کتے کی موت مرے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق امیر معاویہ ہے، حق علی ہے، حق عمر بن خطاب ہے، اور حق ابو بکر صدیق ہے. سارے صحابہ حق ہے، سارے صحابہ حق ہے، اور ان پر بھونکنے والے
نا حق اور باطل ہے، اللہ کل قیامت کے دن جو صحابہ کے خلاف بھوکتے ہیں ان کو ان میں کھڑا کر دے، جو صحابہ کے حق میں بولتے ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کر دے۔